مگر سب سے زیادہ جن کو فضیلت حاصل ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل عمل افضل فیہن من ایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ذو الحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں ان میں کیا ہوا نیک عمل اتنا فضیلت والا ہے کہ ان سے ہٹ کر جتنے دن آتے ہیں آپ ان میں جو بھی عمل کرتے ہیں جتنی فضیلت ان 10 دنوں کے اندر ہے کسی اور دن کے اندر نہیں ہے. سب سے زیادہ فضیلت انسان کے نیک اعمال کو حاصل ہے تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر ہے. مسند احمد کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن کے متعلق بیان کرتے ہیں ایک مقام یا ایک جگہ یا ایک مرتبہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کے بارے میں کئی مقام پر کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام کو ان کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا. آپ دیکھیں گے کوئی روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا. کوئی روایت عبداللہ ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا. اور کوئی روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور کوئی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان ذو الحجہ کے 10 دنوں کی روایات موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عظمت والے لگتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوا نیک عمل احب الیہن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں جیسے یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں ولا احب الیہن آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو پسند آپ کا عمل ان 10 دنوں کے اندر ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جب صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا جانے والا ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہی عمل ہے اس کے علاوہ جو عمل کیا جائے وہ اتنا محبوب نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول والجہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا قتال کرنا لڑنا اپنی جان پیش کرنا جانا گھر کو چھوڑنا سارے معاملات کو ایک طرف رکھنا کیا یہ بھی عمل عزیز نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عظیم عمل نہیں ہے مگر اس انسان کے بارے میں فرمایا إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُحْرَقَ مُخَّةُ دَمِهِ مگر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی لے کر نکلا اپنی جان بھی لے کر نکلا ثم لم یرجع واپسی کے ارادے ختم کر کے نکلا واپس نہیں لوٹا اور ثم تحرق دمی مخۃ دمی ہی پھر اس کی رگ کو کاٹ دیا گیا پھر اس کا خون اللہ کے راستے میں بہہ گیا فرمایا وہ افضل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ مجاہد جو نکلتا ہے جہاد کر کے واپس آتا ہے اس کا عمل بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے والے کی برابری نہیں کر سکتا. عزیز بھائیوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ پانی جب سر سے گزر جاتا ہے انسان کو تب ہوش آتی ہے تب جاگ آتی ہے انسان کو تب یہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ اگر قریب ہوتے ہیں تو ذو الحجہ کے اندر یوم عرفہ کا دن ہے اس دن قریب ہوتے ہیں. جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں ان میں ایک دن یوم عرفہ کا ہے 9 ذی الحج کا ہے یوم عرفہ کا ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو ذو الحجہ کے دن ہوتے ہیں. ایوتک عبد من النار اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کو آگ
آگ سے سب سے زیادہ کسی دن آزاد کرتے ہیں تو وہ یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں اور جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، ثم یباہی بہم الملائکہ، اتنا وہ عظیم دن ہوتا ہے، ثم لیدنو اللہ عز و جل، اللہ عز و جل اپنی مخلوق کے قریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور قریب ہوتے ہیں، جب اللہ اور قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا کبھی قریب نہیں ہوئے تھے۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں دیکھو، فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ثم یباہی بہم الملائکہ ما اراد اللہ عباد عبدا، اے میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندوں کی طرف دیکھو، یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں، میرے بندوں کی طرف دیکھو۔ عزیز بھائیو، یہ ساری کی ساری جو فضیلتیں ہیں یہ کس دن کو ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یوم اعظم عند اللہ من یوم النحر، ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جو یوم النحر کا دن ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس دن سے بڑھ کر کوئی عظیم دن ہے ہی نہیں، کوئی عظیم دن نہیں۔ عزیز بھائیو، یہ ذی الحجہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ موسم ہے جس کے اندر توحید کی یاد زیادہ آتی ہے، توحید کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے لیے سفر کرنا، اپنی بیوی کو چھوڑنا، بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلانا اور ان کو بیارو اور ان کو بیابان جگہ کے اندر چھوڑ دینا، اور پھر اللہ کے گھر کو آباد کرنا اور لوگوں کے اندر اللہ کے گھر کا اعلان کرنا، حج کا اعلان کرنا، توحید کا اعلان کرنا، مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ساری دنیا سے قافلوں کا روانہ ہونا، بیت اللہ کے اندر پہنچنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور وہاں پر جا کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگانا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہی تو چیز لگتی ہے، سب سے زیادہ عزیز یہی تو چیز لگتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 دن ہے، عظیم عمل ہے، عظیم دن ہے، عظیم ایام ہے، ان میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو عظیم بھی ہے، محبوب بھی ہے، پیارا بھی ہے، پسند بھی ہے۔